حضور تو ہمیشہ مسکراتے تھے، اور یہ پھر ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا ہے، ہمارے اسلاف بھی مزاح فرمایا کرتے تھے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت امام عامر شعبی تھے نا، یہ بہت بڑے حدیث کے امام گزرے ہیں۔ جو لوگ حدیث اور علوم الحدیث کو اسٹڈی کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کا کیا مقام اور مرتبہ ہے، کہ ان کو امام المحدثین بھی کہا جاتا ہے، حدیث کا امام بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ وہ تھے کہ جنہوں نے 500 سے زائد صحابہ کرام علیہم الرضوان سے، یہ تابعی تھے جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ہوتا ہے حالت ایمان میں، تابعی تھے، لیکن انہوں نے 500 سے زائد صحابہ کرام سے اکتساب فیض کیا تھا۔ آپ اندازہ کریں نا طبیعت میں کتنا وقار ہوگا، کتنی سنجیدگی ہوگی، کتنی متانت ہوگی۔ تو اب مطلب کیا ہوگا، اگر 500 صحابہ کو ملے ہیں تو اب سختی ہوگی، اب جس سے بات کرتے ہوں گے غصے سے کرتے ہوں گے، کیونکہ میں تو صحابہ کو مل لیا ہے، میرے تو تقوی کو فرق آ جائے گا اگر میں مسکرا لیا۔ آپ کی بارگاہ میں کچھ لوگ آئے حدیث پڑھنے کے لیے، وہ جو دور دور سے اسٹوڈنٹس آئے تھے طلباء، انہوں نے اپنا اپنا تعارف پیش کیا، اس طرح سب تعارف کروا رہے تھے۔ ایک شخص کھڑا ہوا اور تھا وہ بڑی عمر کا، تو وہ آپ سے کہنے لگا کہ حضرت میں فلاں فلاں علاقے سے آیا ہوں اور میں پیشے سے رفع گر ہوں اور ساتھ میں حدیث بھی پڑھتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اچھا آپ رفع گر ہیں، تو اب آپ نے مزاح فرمایا، یہ دیکھیں یہ محدثین کی بات سنا رہا ہوں آپ نے مزاح فرمایا، آپ نے کہا اچھا آپ رفع گر ہیں تو میرے پاس کوئی پھٹا ہوا کپڑا تو موجود نہیں ہے، لیکن ایک میرا ٹوٹا ہوا مٹکا موجود ہے، کیا آپ اس کو رفع کر دیں گے؟ اس کے اوپر اب برجستہ وہ جو بڑی عمر کے شخص تھے انہوں نے جواب دیا، جو رفع گری کا کام جانتے تھے، انہوں نے کہا کیوں نہیں حضور، آپ کا حکم جو ہے میں ضرور آپ کے مٹکے کو رفع کر دوں گا، آپ بس مجھے ریت کا دھاگا تو منگوا کے دے دیں۔ تو کہتے ہیں کہ امام عامر شعبی نے جب یہ بات سنی نا تو اپنی نشست کے اوپر ہنس ہنس کے لیٹ گئے، بیٹھنے بھی نہ ہوا، اس قدر وہ آپ مسکرائے اور ہنسے کہ دیکھیں کتنا پیارا اس نے جواب دیا ہے۔ اسی طرح ایک شخص امام ابو یوسف کی بارگاہ میں آیا کرتا تھا، اور یہ کون تھے امام ابو یوسف؟ یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں میں سے ہیں، امام محمد اور امام ابو یوسف۔ تو امام ابو یوسف کی بارگاہ میں وہ آیا کرتا تھا اور آ کر بڑے غور سے آپ کا درس فقہ سنا کرتا تھا، اور اتنا غور کیا کرتا تھا نا، اتنا غور کہ آپ کو بھی اندازہ ہو گیا کہ جتنے میرے سامعین ہیں ان میں سے یہ کوئی بندہ کوئی زیادہ ہی دلچسپی لیتا ہے۔ اور یہ حقیقت بھی ہے، جب ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوتے ہیں نا گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بھی کچھ چیزوں کا اندازہ ہو رہا ہوتا ہے کہ کون بندہ کتنی دلچسپی لے رہا ہے۔ ظاہر ہے ہر فیلڈ میں ایسا ہوتا ہے، ہر بندہ اپنے سامعین کو یا لوگوں کو پہچان لیتا ہے۔ تو اس طرح امام ابو یوسف کیا کرتے، اس کو غور کرتے اس کے اوپر کہ وہ تو بڑی ہی جو ہے وہ دلچسپی کے ساتھ درس فقہ سنا کرتا ہے، اور روزانہ پھر آ جاتا ہے۔ کچھ عرصہ گزر گیا نا، روزانہ آتا تھا۔ تو ایک دن امام ابو یوسف نے اس سے بلایا اور بلا کر کہا یار تم بڑے غور سے میرا درس سنتے ہو، اور میں نے یہ بات جو ہے محسوس کی ہے کہ تمہیں بڑی محبت ہے فقہ سے اور قرآن و حدیث سے، تو تم کوئی مجھ سے سوال شال کبھی نہیں کرتے۔ اس نے کہا اچھا حضرت میں آپ سے سوال کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں ضرور، تم مجھ سے سوال کرو، میں تو چاہتا ہوں تم اتنی دلچسپی کا اظہار کرتے ہو، تم سوال کرو میں اس کا جواب دوں گا۔ تو کہنے لگا اچھا حضرت مجھے اس بات کا جواب دیں کہ روزہ کب افطار کیا جاتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ظاہر سی بات ہے غروب آفتاب پر افطار کیا جاتا ہے۔ تو آگے سے کہنے لگا کہ حضرت اگر رات تک سورج غروب نہ ہو تو پھر؟ آگے سے امام ابو یوسف نے فرمایا کاش تم خاموش ہی رہتے اور میں یہ غلطی نہ ہی کرتا کہ تمہیں کہتا کہ تم مجھ سے سوال کرو۔ تو اس کا مطلب ہے مزاح کرنا اور جو ہے لوگوں کے لیے خوش طبعی کا سامان پیدا کرنا، اس میں کوئی شرن حرج نہیں ہے۔